عالم ارواح کا ایک جہان تھا جو اللہ پاک نے سب کو، عالم ارواح میں اللہ نے تمام کی روحوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب کوئی نہیں؟ اس کے بعد اس جہان کی موت آئی، اللہ نے اس جہان کے اندر بھیج دیا، وہ جتنی شرائطیں لاگو تھی اس بندے کے اوپر یہاں پوری کرنے کا وقت تھا۔ رزق میں دوں گا، زندگی میں دوں گا، صحت میں دوں گا، جوانی میں دوں گا، بڑھاپا میں دوں گا، خوشیاں میں دوں گا، اولاد میں دوں گا۔ بتا بندے تو ان ساری نعمتوں کے لیتے ہوئے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بتا تو دنیا کے اندر جا کے کیا کرے گا؟ تو آپ کی میری روح نے اس وقت کہا تھا اللہ میں رب رب کروں گا، اس کے علاوہ میری زبان پر کوئی بھی جملہ نہیں آئے گا۔ بیوی کے ساتھ وعدہ کیا توڑو، بیوی ناراض ہے، ماں باپ کی امیدوں پہ پانی پھیرو، ماں باپ ناراض ہے، بھائی کی امیدوں پہ پانی پھیرو، بھائی ناراض ہے۔ مالک کائنات کے جتنے ہم نے اس سے وعدے کیے، اگر دنیا کے اندر آ کر اس کے وعدے توڑیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے؟ حکومت خدا کی، اختیار خدا کا، مملکت خدا کی، تو میرے عزیزوں کیسے ہو سکتا ہے کہ جس حکومت کے ماتحتی میں ہمیں رزق مل رہا ہے، صحت مل رہی ہے، زندگی کی سانسیں مل رہی ہے، جب ہم اس حکومت کی بغاوت کریں گے تو خدا پاک کی قسم منہ کی کھا کے گریں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے خدائی فیصلہ قرآن کریم میں کر دیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تھا ہوں رہوں گا، تم نہ تھے نہ ہو نہ قیامت تک رہو گے، ختم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پانی کا قطرہ تھا، میں نے کیا سے کیا بنا دیا، مٹی کا ڈھلا بنا کے تمہیں کیا سے کیا بنا کے رکھ دوں گا۔ جس دنیا کے اندر تم بھٹکتے پھرتے تھے، جن گودوں کے اندر تم اٹھائے جاتے تھے، جن گودوں کے اوپر تم اچھلتے تھے، جن کندھوں پہ تم بٹھائے جاتے تھے، موت کا وقت آئے گا، جن کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے، اگر میرا امر تمہاری زندگی پہ برس گیا تو انہی کندھوں کے اوپر تمہارا جنازہ جائے گا۔ بے عقلوں کو سمجھدار سمجھاتا ہے، اللہ اکبر، نہ سمجھوں کو سمجھدار سمجھاتا ہے، بے عقلوں کو عقل مند سمجھاتا ہے، چھوٹوں کو بڑا سمجھاتا ہے۔ زمین تیری، آسمان تیرا، سورج چاند ستارے تیرے، اے اللہ تو سب سے بڑا، تیرے سے بڑا کوئی نہیں۔ بتا پھر اپنے چھوٹوں کو کیا سمجھاتا ہے؟ پھر خدائی فیصلہ قرآن کریم میں سن لو، اللہ فرما رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قریب۔ جس مکان کے اوپر پہلے سے لکھا ہوا رجسٹری دادے کے نام کی، پردادے کے نام کی، جس کے اندر حصے دار تیری پھپھی، تیری تائی، تیری ماسی، تیری خالہ، اے بندے اسے اپنی مملکت کیسے بنائے گا؟ اسے اپنی ملکیت کیسے بنائے گا؟ اس کا وارث تو کیسے بنے گا؟ جو تیری چیز ہے کوئی نہیں، وہ تیری ہو نہیں سکتی، اس گھر کو اپنا گھر بنا۔ جا جانے کا ارادہ نہیں، تجھے زبردستی لے جایا جائے گا، جا تجھے اپنے پرائے سارے کے سارے چھوڑ کے آئیں گے۔ جس مسجد میں ماربل تو نے اپنے پیسے سے لگوایا تھا، مسجد کے اندر لنٹر تو نے اپنے پیسے سے ڈلوایا تھا، مسجد کے اندر فرش تم نے اپنے پیسے سے بنوایا تھا، اسی مسجد کے اندر آنے والے وقتوں میں ایک دن اعلان کیا جائے گا، حضرات ایک ضروری اعلان سن لو، فلاں فلاں کا فوت ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اسی مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرے گا۔ اے بندے آج میں اللہ کہہ رہا ہوں، میری مسجد میں آ کر، میرے گھر میں آ کر مجھے سجدہ کر کے مجھے راضی کر لے، ان قریب وقت آنے والا ہے، اے بندے اسی مسجد کے دروازے سے تیرا جنازہ جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، رزق میرا، مال میرا، دولت میری، عزت میری، شہرت میری، جوانی ساری کی ساری، یہ میری عطا کی ہوئی چیزیں، نعمتیں میری۔ اے بندے عقل مندی کا معاملہ کر لے، دنیا کی کمیٹی ڈالتا ہے، دنیا میں جمع جوڑی کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنا پیسہ بینکوں کے اندر لاکھوں میں اور اکاؤنٹ میں جا کے جمع کراتا ہے، یہ پیسے کا مالک اللہ اکبر تیری موت سے پہلے پہلے تیار ہو کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جن کے لیے نہ دل چھوڑا، نہ راہ چھوڑی، نہ آندھی، نہ می، نہ بارش ہے، اللہ اکبر، یہ اس وقت تک تیرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے
تیری جائیداد میں سے حصہ نہ لے لیں۔ دل کا جوڑ کے جس مکان کا آشیانہ کھڑا کیا تھا، اللہ اکبر، تیرا جنازہ اٹھنے سے پہلے یہ آپس میں ان کے اندر اتنے دست و گریبان ہوں گے، یہ تیری زندگی کے اور تیرے مکان کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دیں گے، تیرے اللہ اکبر کفن کا حولیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ علماء اکرام سے دارالفتاح سے فتوے لے کے آئیں گے، 1/2 1/4 تو نظر آئے گا، 1/6 1/8 نظر آئے گا، زمین کا معاملہ نظر آئے گا، انہیں پیمائش میں نظر آئے گی، سرسائیاں نظر آئیں گی، انہیں مرلے کنالے ایکڑ نظر آئیں گے، انہیں قلعے نظر آئیں گے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ سگی اولاد تیرے سامنے جنازے کے کھڑی ہوگی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دولت کے نشے میں اتنی پاگل ہو جائے گی، تیری اولاد کو تیرا جنازہ ہی پڑھنا کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، جیبوں میں پیسہ ڈالنے والے، تجوریوں میں پیسہ رکھنے والے، الماریوں میں پیسہ رکھنے والے، یہ پیسہ میرے بینک میں جمع کرا دے، یہ پیسہ میرے بینک میں جمع کرا دے۔ اے بندے، نہ ڈیفالٹر ہوگا، نہ بینک دیوالیہ ہوگا، نہ بجٹ کا خسارہ ہوگا، نہ بینک میرے عزیزوں اجڑے گا۔ اللہ یہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد میدان محشر میں ملے گا، جنت الفردوس میں جانے کے بعد ملے گا، نبی کی شفاعت کے بعد ملے گا۔ اے میرا بندہ، مرنا تیرا کام ہے، قبر میں آنا تیرا کام ہے، جمع کی ہوئی ساری دولت کو قبر میں لٹا دینا میں خالق کے کائنات کا کام ہے۔ گلی گلی کے کونے پہ بینک ہے، بازاروں میں بینک ہے، روڈوں پہ بینک ہے، اللہ اکبر، ہر شہر میں بینک ہے۔ الہ العالمین عقل مند آدمی ہے، وہ عقل مند آدمی اگر اپنی جمع جوڑی جمع کرانے جائے، کوئی میزان بینک میں جائے گا، الہ العالمین، کوئی بینک میں حبیب بینک میں جائے گا، کوئی الائٹ کوئی UBL میں جائے گا، کوئی سنہری بینک میں جائے گا، الہی آخرت کا توشہ میں کون سے بینک کے اندر جا کے جمع کرا کے آؤں؟ اللہ مجھے بھی تو بتا، جو پیسہ مجھے ملے گا بڑا چڑھا کر، فَلَوْ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، ایک کے بدلے 10 ملیں گے، اللہ وہ پیسہ میں کہاں جمع کرا کے ہوں؟ فرمایا میرا بندہ میرے بینکوں کا نام ہے، اللہ اکبر، یتیم میرے بینک کا نام ہے، مسکین میرے بینک کا نام ہے، غریب میرے بینک کا نام ہے، پڑوسی میرے بینک کا نام ہے، بوڑھے ماں باپ میرے بینک کا نام ہے، بیوہ بہن میرے بھائی میرے بینک کا نام ہے، بے روزگار بھائی میرے بینک کا نام ہے، دینی مدارس میرے بینک کا نام ہے، مسجدیں میرے بینک کا نام ہے۔ اے میرا بندہ، آج روپے کی شکل میں اس بینک کے اندر جمع کرا دے، میں جنت الفردوس کی شکل میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ الہ العالمین دنیا کے بینک کا دستور ہے، مجھے سفارش لانا پڑے گی، مجھے ID کارڈ لانا پڑے گا، مجھے آئیڈینٹی کارڈ لانا پڑے گا، مجھے 2 گواہ لانا پڑیں گے، مجھے سٹار میں گریڈ کے افسر سے تصدیق کرانا پڑے گی، کم سے کم 10,000 روپے سے 1 لاکھ روپے سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ الہ العالمین تیرے بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولو؟ فرمایا اللہ اکبر، جامع رحیمیہ کے اندر، جامع عمر بن الخطاب کے اندر، قاری اشفاق صاحب کی دعوت پر آنے والوں، تمہیں اٹھنا نہیں پڑے گا، تمہیں بیٹھنا نہیں پڑے گا، تمہیں ہلنا نہیں پڑے گا، تمہیں دیکھنا نہیں پڑے گا، تمہیں بولنا نہیں پڑے گا، تمہیں سننا نہیں پڑے گا، تمہیں اشارہ کرنا نہیں پڑے گا، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، الہی پاکستان میں نہیں، ساہیوال میں نہیں، پنجاب سندھ صوبہ سرحد میں نہیں، بلوچستان میں نہیں، سرائکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر، ایشیا میں نہیں، مشرق میں نہیں، مغرب میں نہیں، اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں، اللہ مجھے توفیق دے ان طلبہ کے، ان طالبات کے کھانے پینے کا انتظام میں کرو۔ اے اللہ مجھے اتنا پیسہ دیتا کہ طالب علموں کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرتا۔ فرمایا بندے، نیت کرنا تیرا کام ہے، تمام محمد کے مہمانوں کے کھانے پلانے کا ثواب دے دینا میرا کام ہے۔ تو اپنی حیثیت کو پہچانا کوئی نہیں، تو روپے پہ مرا، تو نے تو 10 روپے کی پہچان کی، تو نے تو 100 روپے کے نوٹ کے کرارے کو دیکھا، تو نے 5000 کے نوٹ کی کڑکڑا سنی۔ اے بندے یہاں بیٹھ کے نیت کر لے، الہی
نہیں جتنے پاکستان میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جتنی پوری دنیا کے اندر پہاڑ ہے، کاش میرے پاس سونا ہوتا میں سارے کا سارا راہ للہ میں صدقہ کر دیتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم جانوروں کے گردنوں پہ چھری پھیرو، نہ میرے پاس خون پہنچتا ہے، نہ میرے پاس چمڑا پہنچتا ہے، نہ میرے پاس کھال پہنچتی ہے. ادھر اللہ اکبر جانور کے گلے پہ چھرا چل رہا ہوتا ہے، ادھر تیری جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکل رہا ہوتا ہے. میں مالوں کو نہیں دیکھتا، میں اندازوں کو نہیں دیکھتا، میں نیتوں کو دیکھتا ہوں. اے بندہ اگر نیت میرے نام پر کر لی، میری رضا کے لیے کر لی، تو پھر ہم بھی خدا ہیں، ہم بھی بین بے نیاز ہیں. پھر میرا بندہ نیت کر کے دکھانا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. ایک کھجور کی مٹھی پر، ایک جو کے دانے کی مٹھی پر پہاڑوں کے برابر ثواب دے دینا ہمارا کام ہے. حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک بندہ پیش کیا جائے گا. نفلوں سے، فرضوں سے، مستحب سے، ذکر سے، اذکار سے، عبادات سے، خیرات سے بھرا ہوا رجسٹر اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. نماز والا کھاتا مکمل، روزے والا کھاتا مکمل، حج والا کھاتا مکمل، اعمال صالح والا کھاتا مکمل. پھر بھی خدا پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اتنے عمل کرنے کے باوجود فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے. الہی یہ میری نماز ہے. فرمایا میرا بندہ ادھر بھی تیرے نمازی بیٹھے تھے، ادھر بھی تیرے نمازی بیٹھے تھے. گھر میں جو تنہائی میں نماز پڑھتا تھا اس کا انداز کچھ اور ہے، جو مجمع میں نماز پڑھتا تھا اس کا انداز اور ہے. بتا بندے اللہ اکبر. مسجد کے اندر تو نے پنکھے لگوائے، ممبر بنایا، محراب لگوائی. اللہ اکبر. مسجد کے مولوی صاحب تیرا نام لے لے کے جمعے میں دعا کیا کرتے تھے، تیری بھی یہ چاہت تھی. اللہ اکبر. جب جمعے کی نماز میں تیرا نام آتا تھا، نمازیوں سے کے سامنے طرح طرح تعارف کیا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے مسجد بڑی پیاری ہے. مسجد کے امام صاحب کہتے تھے سارے کا سارا حاجی صاحب کا ہے. اللہ اکبر. آج کے دور کے اندر چندہ کون دیتا ہے؟ یہ تو حاجی صاحب کا احسان ہے جنہوں نے ہمیں نماز دیا، مسجد بنا دی. اللہ اکبر. لوگ کہتے تھے جزاک اللہ جزاک اللہ. اے بندہ تو کبھی اپنی کپڑوں کی طرف دیکھتا تھا، تو کبھی اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھتا تھا. جو تیری چاہت تھی دنیا کے اندر تجھے دے دیا. مجھے بتا میری رضا کے لیے تو نے کیا دیا؟ کسی کو 1000 روپے دے کے کا دعا کرنا، لاکھ روپے دے کے کا دعا کرنا، کسی یتیم کا جہیز بنوا کے کا یہ دعا کرنا، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کا دعا کرنا، مسجد میں چندہ دے کے دعا کرنا. جتنا تو نے خیرات کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا، بدلہ دعا کے ساتھ تجھے مل گیا. بتا بندے آج میرے دربار میں میرے سے کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کوئی فقیر آتا، اما اپنا کھٹڑا پٹڑا اٹھا کر دروازے پر آ جاتی. فقیر سوال کرتا، دینے والے کا خدا بھلا کرے تو اندر سے جواب ملتا، لینے والے کا بھی خدا بھلا کرے، مانگنے والے کا خدا بھلا کرے. اگر فقیر کہتا کر بھلا ہو بھلا، تو اماں فرماتی جو دروازے پر آ کے کھڑا اس کا بھی بھلا ہو جائے. جو فقیر دعا دیتا اماں جان دعا کے بدلے دعا دے دیتی. جب فقیر دعا دے کے تھک جاتا پھر اماں اپنے ہاتھ سے خیرات اس کی جھولی میں ڈال دیتی. جناب عروہ بھانجے سے برداشت نہ ہوا کہ اماں کیا بات ہے، اتنی دیر کے بعد آپ نے روپیہ 1.5 ٹکا دے دیا. اماں جان پہلے تو نے کیوں نہ دیا؟ اللہ اکبر. وہ دعائیں دے دے کے تھک گیا پھر تو نے دیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئی اور کہنے لگی اے میرے بھانجے، میں نے وہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. فرمایا عائشہ فقیر دروازے پر آ کر دعا دے، اس کو اتنی دعا دو کہ دعا کا بدلہ دعا سے ہو جائے. پھر جب وہ دعا دے چکے، جو تم نے آٹے کا کٹورا دینا، روٹی دینی، جو روپیہ دھیلا دینا، دعا کے بعد پھر وہ دھیلا روپیہ ٹکا دے دو اور اس کو بتا دو میں نے دعا کا بدلہ، خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے. دین و نصیحت، دین تو نصیحت ہے. کوئی اسے سمجھے؟ جو نبی خیرات دینے کا طریقہ بتلا گیا ہو جنت میں جانے کا راستہ نہیں بدلا سکتا. کیا لینا ہے میرے دربار میں؟ 27ویں رات کو تو نے وہ مٹھائی تقسیم کی تھی، ڈبے پر اتنا بڑا تیرا نام تھا.
رمضان المبارک کے سحری اوقات کے کیلنڈروں پہ تیرا نام تھا، تو یہ شرم نہیں آئی؟ 400 روپے کی 1000 روپے کی گھڑی پہ اپنے نام، پنکھوں پہ، ٹپروں پہ اپنے نام، مسجد کے اندر جو ٹھنڈے پانی کے کولر اس پہ نام، مسجد کے لیٹرینوں پہ لوٹوں کے اوپر، میرے پاس کیا لینے آیا؟ جو دنیا میں تھا تجھے مل گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو بلایا کہ پوٹلی ایک گٹھڑی پاس پڑی تھی، کہا جا ساحل کو، مدینے کی گلی کے اندر فلانا غریب رہتا ہے، جا اسے دے آ۔ اٹھائی چلے، 3 باتوں کا خیال کریو، میرا اسے تعارف نہ کرائیو، اس کے ہاتھ پر نہ رکھیو، پاس رکھ دیو، اور رکھنے کے بعد فوراً آ جانا، اس سے دعا کا نہیں کہنا۔ یا تو کسی بیمار کے تکیے کے نیچے 1000 روپے رکھو، چاچا نو پچھاڑ دے اے کون ہے؟ فلانا کا پتر ہے، انگلینڈ رہندا ہے، چاچا جی۔ یا تو میرے عزیزو جب تک ریاکاری دکھلاوا نہ آ جائے، لوگ مرنے والے کی تعزیت نہیں کرتے، وہ لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آوے گا، مرنے والے کے وارث سے کہے گا چوری صاحب اللہ دا حکم ہے، وہ کہنا منے جی، اچھا بھی چلو ختم۔ کہاں اخلاص نیت؟ 3 کام کریو میرے بھانجے، ہاتھ میں نہ دیو، تعارف نہ کروائیو، دینے کے بعد رکیو نہ۔ چلے گئے، دروازہ پر آ کر جناب سیدہ عائشہ کے بیٹھ گئے، اماں جان جی یہ 3 باتوں کی وجہ بتا۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے اللہ لوگوں کے درمیان پلٹتا رہتا ہے، جو آج امیر تھے کل ٹکڑوں کو ترس گئے، جو چھان بورا بیچا کرتے تھے وہ سائیوال میں مارکیٹوں کے وارث بن گئے۔ بیٹے جب میرے گھر سے زکوٰۃ جائے گی، میرے گھر سے خیرات جائے گی، اے میرے بیٹے تعارف نہ کرانا، آج اس کا یہ حال ہے، کل پتہ نہیں اللہ اسے کیا دے دے، وہ میرے سامنے سے گزرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو۔ یا تو اگر کسی کو مجبور کو اس کی مجبوری کے وقت کام آ گئے، اللہ نے اسے باغ لگا دیے، اجی صاحب اڑتے سانے تھی پہ چھاڑ دے کوئی نہیں، آپ پر ہوا کتنے پہ چھاڑے گا، اڑتے پیسے نہیں چربی چڑھ گئی ہو نا جی، وہی یہ کیوں اپنے ملک کو ضائع کرتے ہو؟ کیا پتا اللہ اسے کل کیا دے دے، کبھی میرا سامنا ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو۔ پھر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے رخ کو حضور کی قبر اطہر، اجرے میں تھی نا، اپنے رخ کو حضور کی قبر اطہر سے کی طرف موڑا اور انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی میں اس نبی کی گھر والی ابو بکر نے اس نبی کی ڈولی میں بٹھا کے مجھے یہاں بھیجا، پتہ یہ نبی شان والا، آن والا، بختوں والا، رشوتوں والا، عزت والا، بلندیوں والا، جب مدینے میں جا کر اعلان کر دے اپنے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ گرے ہوا کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ اما ہاتھ میں دینے کو کیوں نہیں کہا، پاس رکھنے کو کیوں نہیں کہا؟ فرمایا لینے والے کا ہاتھ نیچے، دینے والے کا اوپر ہوتا ہے، کہیں ہماری خیرات ضائع نہ ہو جائے، کہیں لینے والے کا ہاتھ نیچا ہو، دینے والے کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ بیٹے دعا کا تو نکاح نہیں، اللہ اکبر۔ پھر ماں عائشہ اپنی چنی اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رونے لگ گئی، فرمایا بیٹے جو کیا وہی کر کے آیا، پھر جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی، اللہ غریبوں کے گھروں میں چولہا جلا، یا اللہ یتیموں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا گیا، یہ تیرے دیے ہوئے میں سے دیا، اللہ میں نے فقیروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو دیا، میں نے ان سے ایک دعا کا بول نہ لیا، کیونکہ میں نے جو دیا اس کا بدلہ میں نے غریب کی دعا سے نہیں لینا، عرش والے خدا سے لینا ہے۔ کیا لینے آئے میرے دربار میں؟ ایک